ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھیے بابا سے بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ایک سلسلہ
زیارات مقدسہ تو بعد دا جاری و ساری پچھلے جمعے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ہستیاں دی قبر دے اندر زندگی اور انہاں دے مزارات دا منتقل کیتا جانا اور اس تو استدلالا حیات النبی فی القبر اس مسئلے دے کچھ باتاں تھوڑے گوش گزار بندہ نچیز نے کیتیاں سن اور میں عرض کیتا سی کہ ساڑھا ایک نواں ٹاپک وچوں نکل گیا ہے وہ اے کہ زندہ نبی کے زندہ صحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. آج میں اس سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ دا پہلا جز تھوڑے سامنے تلاوت کرن دا بندہ نچیز نے شرف حاصل کیتا ہے. گفتگو نو انتہائی توجہ نال سننا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. فرمایا مذکر ہوئے یا مؤنث، مرد ہوئے یا عورت، کم چنگے کرتا ہوئے کم چنگے کردی ہوئے، لیکن شرط وے وہو مؤمن کہ ہوئے مومن، یہ شرط ہوئے مومن. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً میں رب دا او دے نال وعدہ ہے کہ اسی اس نو ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرماواں گے. طیب تے طاہر زندگی، اعلیٰ زندگی اس نو عطا فرماواں گے. یہ وعدہ کینے کیتا ہے؟ سب بولو، وعدہ کینے کیتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کردا ہے، اس کے خلاف نہیں کردا. قرآن پاک دے مختلف مقامات دے جتھے عمل صالح دا ذکر ہے نا، اتھے پہلے ایمان ہے تے پھر عمل صالح ہے. والعصر، صرف ایک میں برکت واسطے آیت لگا پیش کروں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان پھر عمل صالح. یہ مطلب ہے کہ سب تو پہلا ایمان ویکھیا جاتا ہے، پھر وہ چنگا کام ویکھیا جاتا ہے. تے اگر مٹو ایمان ہے ہی نہیں تو پھر عمل صالح دا فائدہ کوئی نہیں. لیکن کمال عظمت انہاں لوکاں نوں میرے اللہ نے عطا کیتی کہ جنہاں دے گلے وچ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بھی موجود ہے، پھر کام بھی چنگا کرتا ہے. مطلب کہ ایمان بھی ہے تے کام بھی چنگا ہے. اللہ نے انہاں واسطے جنت کے دروازے تے کھڑی ہوا عطا فرمائی ہوئی ہے. کیوں نہ واسطے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلی شرط ایمان ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، مذکر یا مؤنث، مرد یا عورت، کم چنگے کرے اسی اس نو پاکیزہ زندگی عطا فرماواں گے. لیکن او دے واسطے میں رب دی ایک شرط ہے. یا لو شرط کی ہے، فرمایا اس حالت وچ کم چنگے کرے کہ وہ ہوگا مومن، او مومن ہوئے. عورت تے مومنہ ہوئے، مرد تے مومن ہوئے. تے جدوں حالت ایمان وچ کم چنگے کرے تے پھر اسی اس نو پاکیزہ زندگی عطا فرماواں گے. یہ پاکیزہ زندگی کی، پاکیزہ زندگی کی ہے.
بے شمار تفسیراں متقدمین تے متاخرین ائمہ مفسرین دیاں اردو والیاں، پنجابی والیاں، عربی والیاں، فارسی والیاں، میں صرف انہاں وچوں ایک مین تفسیر دا حوالہ پیش کرنے لگا، وہ بھی میں اس واسطے لگا کرن کہ میں دورہ بغداد وچ الحمدللہ اس امام دے مزار پر انوار تے حاضر ہویا۔ امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی تفسیر روح المعانی، تفسیر روح المعانی، اس کے اندر آپ نے اس کی شرح ذکر فرمائی ہے اور فرماتے ہیں سب تو پہلی معتبر تفسیر ہوئے جیڑی قرآن دی قرآن نال کیتی جائے، دوسری تفسیر و معتبر ہے جیڑی قرآن دی تفسیر ہوئے لیکن کیتی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جائے۔ ایجے تفسیر میں لگا پیش کر، یہ ہے قرآن دی تفسیر لیکن حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تھرو ہے تفسیر موجود ہے۔ تفسیر المعانی اس سے آیت کریمہ دیتا امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شریح رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کی تفسیر ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ وعدہ کرنا پیا کس کرنا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ، اسی اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ فرمایا دا مطلب ہے یا حیات فی البرزخ، میرا اللہ جل زندگی عطا فرمائے گا نا وہ بندہ مومن دی قبر دی زندگی ہے۔ کچھ یہ بات نہ بولو، تو تیری زندگی ہے قبر دی زندگی، برزخ دی زندگی۔ اور یہ تفسیر کیوں بیان کی تھی؟ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ کہ حفرۃ من حفر النار، قبر دیاں دو حیثیتاں ہوندیاں نے، یا قبر جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندی ہے تے یا جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا ہوندی ہے۔ تے جدوں بندہ مومن قبر وچ جاوے وہ جہنم دا گڑا نہیں بلکہ جنت دا باغ بن جاندی ہے۔ بولو جنت دا، بولو جنت دا باغ بن جاندی۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا تے یا جنت دے باغاں وچوں باغ۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جنی جگہ جنت دیاں کیاریاں وچوں کیاری، بولو بولو بولو، اور جتھے سبز کارپٹ بچھیا ہوتا ہے یہ جنت یا باغاں وچوں باغ ہے تے بندہ مومن دی قبر جتھے مومن سر تو لے کے پیراں تک لیٹیا ہوئے، اس مومن دی قبر وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، وہ خواجہ جمیری رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، اور بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، وہ حضور میاں شیر ربانی شرف پوری رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، وہ قبر پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، وہ تاجدار سیاہ رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، وہ تاجدار علی پر سیدہ شریف رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، وہ حافظ الحدیث حضرت امام محدث علی پوری امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، وہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، وہ حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے۔ آئے ہائے ہائے، جہاں سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے ولی آرام فرما ہے، وہ مومن بندہ جلوہ فرما ہے، وہ کیا ہے؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت دیا باغاں وچوں باغ ہے۔ رضوی صاحب یہ پھر فوت نہیں ہوندے؟ میں کیا ہوندے نے؟ تو مر جانا ہے یہ وصال کر دینا، انہاں دا انتقال ہوندا ہے، انتقال۔ انتقال دا کی مطلب؟ میں کیا منتقل ہونا، یہ لفظ کتھوں کڈے؟ میں کیا یہ حدیث شریف چوں کڈے ہے؟ اس گل نو پڑھنا ہوئے تو تفسیر کبیر پڑھو، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ مرفوعاً حدیث دے الفاظ نقل کرتے ہیں۔
امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ نقل فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک فرمانے علی شان ہے اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار. فرمایا اللہ کے ولی یہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر کو دوسرے گھر منتقل ہو جانے ہیں. یہ دار فانی تو دار باقی والا آ جاندے نے. کسی نو سمجھ آوے یا نہ آوے سانوں تے پتہ لگ گیا ہے نا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان حدیث مرفوع روایت کی جا رہی ہے. تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 428 دے اوتے اس روایت نو نقل کر دینے پے. کوئی منے نہ منے پر ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی اے جڑے جوان گوڑے چوک کے بیٹھے انہوں گوڑے تھلے کر کے بیاہ کرو تو ہی سونے نہیں لگ دیں جو بیٹھے. تھوڑی چادر چودر لا دے ہوئی جرا تھوڑی جھرکی پھرکی تھوڑی جم پیچھے کر دے سونا سلکھڑا بن کے بندہ ہے سونے لگ دے فضا ذرا گونجے تے اللہ راضی ہو جائے. سانوں تے اعتبار ہے محبوب دی زبان ہوتے اعتبار ہے. مل کے ذرا ایک آواز نہ کہنا میرے نبی دی ماشاءاللہ قرآن میرے نبی دی قرآن میرے نبی دی. اللہ تو انہوں اس طرح تا فرماوے مل کے ذرا ایک آواز نہ میرے نبی دی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن سانو کسے اور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں کسے اور دا کلام چنگا ہی نہیں کسے اور دا کلام کیوں جی پیر مالا آلے ہو تو بھی بیلی ہیں جی بول دے نے جو میرے بیلی بول دے جی اینا دیا تمہاں نے آل ورلڈ کہ بغدادی مسجد آلے بول دے بڑا سانو کسے اور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں کسے اور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں ہے کسے اور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں. اور میں اس نے دوسری روایت پیش کرنا نو پڑھنا ہوئے شروع صدور بشار حال معتبر قبور امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ عام امام نہیں بلکہ وہ امام ہے جنہوں جان دیا سر دیا کھانا 72 تو زیادہ بری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہویا ہے. حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے روایت لے کر فرمائی مکہ مکرمہ دی گالے راوی کون ہے حضرت سیدنا ابو سعید خراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میں طواف کعبہ کر لیا اللہ میں نومی تے توانوں بھی یہ ہمت اور سعادت اور توفیق عطا فرمائے. فرماندے نے میں طواف کعبہ کر لیا طواف کرن تو بعد میں بابے بنی شہبہ وچوں باہر آ رہا اگے میں ویکھیا ایک نوجوان فوت ہویا پیا ہے میں مسکرایا وہ دے کولوں گزردا ہویا میرے مسکران دی دیر وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. میرے مسکران دی دیر تھیو نوجوان اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا یا ابا سعید اما علمتا ان الاحباء احیاؤن اے ابو سعید خراز دوسری اس گالوں نہیں جان دے جڑے اللہ دے محبوب بندے نے وہ زندہ ہوں دے نے وَإِنْ مَاتُوا پاویں لوکاں دی نظراں وچ ماری جان صرف گالے نہیں ہوندی ہے وَإِنَّمَا يُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ لوگ انہاں نوں کٹیا تے چک کے اپنے گھروں اٹھا کے دار فانی جو اٹھا کے دارے باقی بل منتقل کر دے دے لوگ
لوگوں دیا نظراں وچ جی بندہ مر گیا ہے، لیکن جڑا اللہ دا پیارا بندہ بندہ مومن ہوندا ہے لوگوں دیا نگاہاں وچ مریا ہوندا ہے، لیکن جان کر منتقل کیتا جاندا ہے وہ اللہ دا بندہ اپنی قبر وچ زندہ ہوندا ہے۔ ہوں تو میں صحابہ وال لے کے جا رہا ہوں، ہوڑی ہوڑی بیس بنا رہے ہیں، بنیاد تواڈے ذہن وچ گھول کے پا رہے ہیں، اس بنیاد نو سمجھو۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، اے موت مرن دا نام نہیں بلکہ موت ایک پولے جدو ہی پول کراس ہوندا ہے یار دی یار نال ملاقات ہو جاندی ہے۔ بڑی صاحب ایتھے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرمان سنانا، سنو ذرا عاشق بن کے سنو۔ سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وصال دا وقت قریب آیا تے بیوی رون لگ پئی، انہوں پڑھنا ہوئے تے کتاب شفا پائے لو۔ امام قاضی ایاز مالکی اندر سیاد یاسوی رحمت اللہ علیہ اس کا نو پڑھنا ہوئے نسیم و ریاض پائے لو۔ امام شاہ الدین خواجی رحمت اللہ علیہ ایک گل پڑھنی ہوئے شرح شفا امام اللہ علی کاری رحمت اللہ علیہ پائے لو۔ تینہ کتاباں دے حوالے نالے بات لگا پیش کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے انتقال دا اور وصال دا ویلا قریب آیا، بیوی رون لگ پئی کہنے لگی واتاسا واتاسا واہ حزنا واہ حزنا، آئے میں نو زمانے گھیرا پا لے آئے، میرا عزت عظمت دا وارث میرا سردار یہ دنیا تو جانا ہے گیا، میرا پیچھے کون ہوئے گا؟ آپ نے نظر عالم دے اندر اس ویلے اپنی ساری قوت اپنی زبان تے لے آمی جمع کر کے آپ نے زبان نو حرکت دی، آپ نے ارشاد فرمایا اے میری رفیقہ حیات، اے میری بیوی اے نہ یاد واتاسا واتاسا واہ حزنا واہ حزنا، اے نیاز میں نو دمانے تیرا پایا ہے، اے نیاز میں اجڑ گئی بلکہ اے آگ واترابا واترابا واترابا، وہ کنا خوشی دا موقع آ گیا ہے، کنا خوشی دا موقع آ گیا ہے، کنا شادمانی تے مسرت دا موقع آ گیا ہے۔ تیری گل تو فرمایا الان اولاکی محمدن و صحابہ، انہیں بلال نے موت دا پل پار کرنا ہے، محمد دے یارانر میری ملاقات ہو جائے۔ یا رسول زندہ زندہ بولو ذرا بابا سے بلند بولو نا سبحان۔ حضرت بلال پاک دا عقیدہ پیش کیتا، فرمایا مرنا نہیں، الان اے ہونے، الان دا مطلب ہے ہونے ہونے جان نکلنی ہے، موت دا بولے پار کرنا ہے، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال تے انہاں دیاں غلاماں نال میری اپنے پیر بھائیاں نال ملاقات ہو جانی۔ سبحان اللہ۔ یہ میں کس تے شرح پیش کی تھی؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک بولے ایک بول پار کرن دے رہے تے بندہ مومن دی اپنے محبوب نال ملاقات ہو جانی۔ تائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ مومن جو قبر وچ آوندا ہے تے فرشتے انہوں آندے نے منکر نکیر سوالاں دے جواب لیندے نا، ہر سوال دا جواب ٹھیک دیندا ہے بندہ مومن۔ اللہ ربی میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی دے بارے دنیا کی آندا ہوندا سی ھذا محمد رسول اللہ۔ ہاں تے گناہگار ہوئے، سیاہکار ہوئے، بادمار ہوئے، لیکن ہوئے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمل وچ کمی رہ گئی ہوئے تے اس ویلے انہاں قبر دے اندر جدوں سوالاں دے جواب ہوندے ہون تے ترا نکل جائے تے اتھے میرے آقا نو پکار لوے تے آکے سوا تیرے
سہارا یا آواز نہ آواز ملا کے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے سہارا سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے اچھا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ جب سوالوں کے جواب ہو جائیں گے بندہ مومن ہوئے گا اس ویلے فریقی انہوں آکھیں گے نم کا نوم دل عروس حدیث پڑھنی ہوئے تھے ترمذی شریف سوکھا پڑھنا ہوئے تھے مشکات شریف جو اس تو سوکھا کرنا ہوئے تھے ساڑھے تے اعتبار کی خیال ہے یہ سب تو سوکھا کرنا ہوئے تو پھر ساڑھے تے اعتبار نم کا نوم تنوروز قبر وچ آن والیا انج آرام کر جویں دلہن آرام کر دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں اس دے محبوب تو علاوہ انہوں اٹھا کوئی نہیں سکدا تینوں قیامت تک کسے چھیڑنا نہیں تینوں تنگ نہیں کرنا آرام کر تیرا محبوب یا کہ تینوں اٹھا لوے گا ایک بندہ مومن دی زندگی یہ قبر دی اللہ اکبر اگلی حدیث سنو پہلے میں اس حدیث دے جڑے حوالے میں تلاش کیتے پہلے وہ حوالے سن لو کتاب الزہد امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی سند انہاں دی حدیث دی مصنف ابن ابی شیبہ جڑے امام نے امام بخاری نے امام مسلم دے استاد نہیں دادا استاد نے بولو 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 نا دادا استاد نے کئیاں لوگاں نو ایویں مرض ہوندا ہے نا ایک بخاری جی نہیں تے اسی نہیں مانتے میں کہا دادے دی تو نہ چلنا یہ تے امام بخاری دی بخاری ہے انہاں دے دادا استاد دی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ اے امام ابن ابی شیبہ نے جڑے استاد دے بھی استاد نے سبحان اللہ تے اگاں تے گل تاں ہی بندی ہے پہلا استاد دی منی ہے پھر استاد دے استاد دی منی ہے مصنف ابن ابی شیبہ اگلا حوالہ مسند امام احمد بن حنبل 2 دفعہ حدیث اس کے اندر موجود ہے پھر کتاب الزہد امام احمد بن حنبل پھر ہلیۃ الاولیاء امام یوسف بن اسماعیل النبہانی پھر الکامل امام ابن عدی فردوس الاخبار امام دیلمی مستدرک امام حاکم الزہد الکبیر امام بہقی المعجم الکبیر والمعجم الاوسط امام طبرانی اس تو اگے شرح السنہ امام بغوی مسند شہاب امام قزائی
اس تو بعد صحیح ابن حبان، امام ابن حبان، مسند عابد بن حمید، پھر نوادر الرسول امام حکیم ترمذی، کشف الاسرار امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور امام حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ، شعب الایمان امام بہقی، تاریخ دمشق امام ابن عساکر، مسند ابی یعلا امام ابی یعلا موصلی، ترمذی شریف، صحیح مسلم، ابن ماجہ، پھر مجمع الزوائد، تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی، علام النبوہ امام ماوردی، یہ دے کم از کم 53 حوالے میں رات کڈے نے، لیکن میں اینے کو لکھے بھی انہیں ہی کھانا چاہیے تھا جتنا میدا خراب نہ ہوئے، بس انہاں کو کھا لو۔ حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنو تے جھومو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا جنت الکافر وسجن المؤمن، فرمایا بے شک اے جڑی دنیا ہے ایک کافر واسطے جنت ہے تے بندہ مومن واسطے قید خانہ ہے۔ حدیث نو سمجھو، بندہ مومن واسطے کی ہے قید خانہ ہے، بندہ مومن انتظار کردہ رہتا ہے اس پنجرے وچوں پنچھی کڈوڑے میں اپنے معبود دی بارگاہ میں جاواں، جس ویلے میری روح پرواز کرے گی اس ویلے میری اللہ دی صدائے دل نواز بلند ہوئے گی، یہ اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ رب العالمین دی صدائے دل نواز بلند دیئے، اے نفس مطمئنہ آجا لوٹ کے اپنے پالن والے والا آجا، اپنے رب والا آجا، اس حالت میں کہ تو ہو دے اتے راضی ہے، تیرا رب تیرے اتے راضی ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ سنیے، فرمایا انما مثل المؤمن حین تخرج نفسہ، جدو دی روح کٹی جاندی ہے نا مومن دی، یہ مومن کی بات ہے کافر کی نہیں، کہ مثل رجل، یہ دی مثال انجی ہوندی ہے کانا فی سجن، جب ایک بندہ قید خانے بیچے فاخرج منہ، انہوں قید خانے جو باہر کٹے جاندہ ہے، فجال یتقلب فی الارض وَيَتَفَسَّحُ فِيهَا، تے پھر وہ بالفراغت زمین دے ادھر بھی جاندہ ہے، ادھر بھی جاندہ ہے، سجے بھی جاندہ ہے، کھبے بھی جاندہ ہے، یعنی فیصل آباد بھی جاندہ ہے، سرگودے بھی جاندہ ہے، گجرال بھی جاندہ ہے، تے جنہ چر قید خانے وچ رہے تے صرف قید خانے وچ، تے جدو قید خانے جو باہر آ جائے، اے ہوئی مثال بندہ مومن دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، جدو دی روح نکل دی ہے نا تے ایتھے تو ہوندہ قید خانے وچ، اینے کو پاکستان وچ یا صرف اینی کو دنیا وچ، لیکن جدو روح نکل دی ہے تو میرا اللہ آرڈر دیندہ ہے زمین کھلی، آسمان کھلے، فضاواں کھلیاں، جنتاں کھلیاں، جتھے دل کر دے۔ یہ میں ایک مثال دے دیں چھوٹی جی، حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ بھرا نے، انہوں نے تیار کیوں آندے نے؟ حضرت جعفر تیار کیوں آندے نے؟ طائرن پرندہ، تیارتن جہاز، اڑتا ہے نا، بولو۔ غزوہ موتا وچ آپ دے دوویں بازو کٹے گئے سن، دوویں بازو آپ دے کٹے گئے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بہ کے غزوہ موتا دا حال ویندے نے پہ، فرماندے نے میرے جعفر کے بازو کٹ دیے گئے، اوئے اوئے۔ اب جنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا ہے، اب وہ بھی شہید ہو گئے، اب حضرت خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے۔ اتھے بہ کے ویندے نے، کوئی سکرین نہیں لگی، کوئی سکرین نہیں لگی، کوئی تکنیک نہیں اجے تک ماں سے وجود میں چاہیے۔ یہ سائنس ساری کی ساری معبود کے قدموں کی غلام ہے۔ مجھے بات بولو سبحان اللہ۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادو ہی بہندے نے پہ کہ جعفر نہ ہویا کی ہے. اللہ حضرت عظیم و برکت رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرمانے نے سونیا کہ سائنسدان کی شان ہے انہاں دیاں ساری ایجادات کی شان ہے سونیا انہاں دیاں تکنیکاں کی شان ہے یہ ٹی وی دیاں سکریناں کی شان ہے یہ اسٹیتھوسکوپ کے لیے شان ہے یہ ساری سیٹلائٹ سسٹم کے لیے شان ہے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر اور سر عرش پر ہے تیری گزر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. تیار اس واسطے کیا جانا ہے انہوں نے اللہ نے جنتی پر لگا دیتے ہیں جنت کے اندر حضرت جعفر جتھے جاندے نے اڑتے پھر دے نے ہائے 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 تیار زبردست اڑن والا. ہوں جی دلیل لگا سا دین حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتیاں دے نال ایک دن لنگ دے سن پے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نال زمین اتے جلوہ فرما سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہی فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کھڑ کے سونے سن تے کسی دے سلام دی آواز نہیں آئی تساں کینوں جواب دیتا ہے. ثابت ہویا او فرمان یاد کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑ میں تذکرہ ازائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ بیسیاں حوالیاں نے تو حدیث سنائی سی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارا ما لا ترون. میں او وینا جو تسی نہیں دیکھ سکتے میں او سننا جو تسی نہیں سن سکتے جو تسی نہیں سن سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پوچھیا سونے سانوں دے پتہ نہیں لگا کنے سلام لے آئے تواڈے نال ساڈے کولوں ساری دور تے گزریا بھی کوئی نہیں. اے ماں ذات دے گاجر والیا بدوہا دے چہرے والیا ولیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی وجہ ہے کہ دے سلام دا جواب دیتا یہ فرمایا میرا جعفر تیار ہے ہونے فرشتیاں دے نال اڑدا گیا ہے انہیں دیکھیا ہے میرا مدنی محبوب تشریف فرمائے. آئے میرا مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے کہ انہوں نے میں نے سلام کیتا ہے میں انہوں نے سلام دا جواب دیتا ہے. پتہ لگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامانو اللہ نے پاونا دتیاں ہویاں نے سلام لے بھی سکدے نے تے سلام دا جواب سن بھی سکدے نے. دسو پھر زندگی ہوئی کہ کوئی نہ بولو تے صحیح زندگی ہوئی کہ کوئی نہ. یہ اڑتے پھردے نے جتھے چاہتے نے لیکن دنیا وچ بندہ مومن انجی ہے جویں قید خانے وچ تے کافر انجی ہے جویں جنت وچ. ایتھے بھی موجاں بندہ مومن دیاں قبر وچ بھی ٹوراں بندہ مومن دیاں تے حشر وچ بھی پروٹوکول بندہ مومن دا ہوے گا. اوتھے اگے اگے اولیاء کرام محبوب دے پیچھے پیچھے صحابہ کرام پھر اہل بیت کرام سبحان اللہ پھر اولیاء کرام شہداء امت سارے تے پیچھے پیچھے اسی غلام بھی ہوواں گے. ہاں انشاءاللہ اسی غلام بھی پیچھے پیچھے تے اساں تے اپنے پیر دا دامن پھڑ لینا ہے تساں اپنے دا پھڑ لینا ہے میں اپنے دا پھڑ لینا ہے. حضور پچھانیا نہیں جی انجی ٹر پے مشکاش ہی پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. حضور کدھر چلے ہو مینوں بھی نال حضور یاد جی ایک باری تسی میرے گھر آئے سو میں تانوں پانی پیا سی. حضور یاد جی تسی میرے گھر آئے سو میں تانوں وضو کرایا سی تے حضور ہن اج پھر کلے ہی اللہ تعالیٰ یہ منظر ویندا ہوئے گا او میرے بندے اوے ٹھیک آندا پیا. اچھا اللہ نو نہیں پتا میں ٹھیک آنا پیا کہ نہیں پتا تو ہے نا لیکن رب نے میں بخشنا ہے پر بندی کی گواہی اتنے بخشنا ہے. دس میرے بندے ٹھیک آندا ہے پیا
ہاں یا اللہ بالکل ٹھیک آندا ہے، میں دے گھر گیا سا نے وضو کرایا پانی پیا فرمایا پھر لجپالا نو گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں گلاں نہ جائے تے جے ولیاں دا اوتھے حال ہونا ہے ولیاں دا حال ہونا ہے تے جڑے نبیاں دے امام نے رسولاں دے امام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری صاحب قبلہ میں تہاڈا ایتھے لگا میں گل پوری کرن جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی کیفیت ہوئے گی اسی تے عرض و معروض کریں گے سونیا ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے اے دو جمعہ تو میں سودا دیا نے اگلے جمعے مصرع کریا جے میں کہ انشاءاللہ فٹ ہو جائے گا ٹوٹے دلوں کے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے 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 ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے بیچاروں کے چارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے جدے دے سہارے ہیں نے وہ تے چودھری بن کے تسی بشاک کوئی گل نہیں نو ٹینشن تے جدہ سہارا کوئی نہیں محبوب تو علاوہ نہ دنیا تے نہ قبر وچ نہ حشر وچ تے انہاں تے چاہیے نا ہوکا دینا محبوب دی عظمت انہاں تے چاہیے نا ہوکا دینا میرا تے پئی چارہ ہے ہی کوئی نہیں بالکل سوائے محبوب دے رب بھی او دا ہی ہونا ہے جدہ سرکار ہونا ہے میری گل سمجھ آئی جے نا تے جڑا سمجھدا سرکار میرے سہارا نے تے میں بے چارہ تے میرا چارہ سرکار نے انہاں نو دعوت ہے مل کے جائے کہ آواز میں ٹوٹے دلوں ٹوٹے دلوں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے بیچاروں کے محمد بیچاروں کے اور مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو کیونکہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث آواز ملا کے وارث
محمد وارث ہے میرے وہ پیارے پیارے محمد وارث ہے میرے وارث ہے میرے محمد وارث اللہ یا رسول اللہ یا حضرت صحابہ مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو وارث ہے میرے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اب سنیے صحابی کا واقعہ. یہ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں نا. اب یہ سننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کتاب دا نام ہے موطا امام مالک. بخاری شریف تو میں پہلا دی حدیث دی کتاب. اجے بخاری شریف مرض وجود نہیں آئی. اے کتاب حدیث دی پہلی کتاب ہے. اور یہ دے تم ہی پہلا ایک ہے جی. وہ کہتے پوچھو کہ دس دیں گے تو وہ نسخہ بھی میرے کتب خانے موجود ہے جو اس سے بھی پہلے کا ہے. لیکن یہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام و دار الہجرہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. جتنے شہیدان دا چیپٹر ہے اور جتنے اے باب ہے کہ کیا دو شہیدان ایک قبر وچ یا دو میتانوں ایک قبر وچ دفن کیتا جا سکتا ہے. وہ تھی پہلی حدیث اے جڑی میں لگا پیش کر. تو ذرا کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے اس حدیث نو سنو تو انہوں پتہ لگے کہ جب صحابہ زندہ ہیں تو پھر آگے آپ کو پتہ ہے. سنیے ذرا. دو صحابہ ایک قبر وچ دفن سن. ایک صحابی دا اسم گرامی ہے حضرت سیدنا عمر بن الجموح رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسرے صحابی دا نام حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے ابا جی نے رضی اللہ تعالی عنہ. غزوہ احد وچ دوویں ہوئے شہید. انہاں نوں اکو قبر وچ بحکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیتا گیا. دفن ہویا کم از کم 46 سال گزر گئے تے انہاں دیاں قبراں وچ نمی آ گئی. قبراں وچ قبر چ نمی آ ہی جاندی. قبراں تو گلیاں ہو جاندی ہیں. نمی آ گئی. ہن انہاں دوواں صحابہ دے اجسام مقدسہ منتقل کرنے سن. اجسام مقدسہ منتقل کرنے سن. انہاں صحابہ وچوں ایک صحابی وہ سی کہ جنہ دے چہرے اتے زخم سی. ہاتھ انہاں دا دفن کر لگیا زخم دے اتے رکھ دیتا گیا. میں کہا کرنا دیا کھڑکیاں کھول کے ذرا حدیث سنو. اینج رکھ دیتا گیا. جدو قبراں کھولیاں گئیاں. کبھی یہ نہ کہنا قبر وہ کھیڑی گئی نا.
قبروں کو جب کھولا گیا، قبروں کو جب کھولا گیا تو کیفیت کیا تھی؟ سبحان اللہ، تمہاں صحابہ دے جسم تر و تازہ، بابا سے بلند، بابا سے بلند، دونوں صحابہ دے جسم تر و تازہ، 46 سال بعد جسم بالکل تر و تازہ، جدو صحابہ نو قبور مقدسہ جو بار رکھیا گیا، اور صحابی جدا ہاتھ مبارک او دے زخم اتے رکھیا گیا سی، جدو ہاتھ اٹھایا پیچھے کیتا گیا، اس صحابی نے اپنا ہاتھ پھر اتھے رکھ دیا۔ ایک گل میں سرچ نہیں سنا رہا، ایک گور وچ سنا رہا، گور وچ جاگو ذرا جاگو، جتھے ہاتھ ہے سی اتھے ہٹایا گیا، صحابی دا ہاتھ پھر اتھے ہی آ گیا، تے جدو ہاتھ ہٹایا گیا نا اتھے خون جاری ہویا آیا، وہ کدی 46 سالاں بعد بھی خون جاری ہوندے، 40 تے 46 سال بعد خون مبارک جاری ہویا، انہاں دوہاں صحابہ نو، زندہ صحابہ نو جڑے جامع شہادت نوش کر گئے، زندہ صحابہ جنہاں نو قرآن میں زندہ نہ دیا، نسے کدی ہے نسے کدی، جسم بھی زندہ تے روحاں تے اگے زندہ نے، انہاں نو دوسری جگہ تے دفن کیتا گیا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنے ابا جی دی شان دا پتہ ہی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جی فرمایا پتہ ہی؟ حضور تسی جانو تھوڑا رب جانے، فرمایا انہاں دی شہادت تو بعد، انہاں دے انتقال تو بعد، انہاں دے وصال تو بعد اللہ نے بغیر کسے حجاب دے تیرے ابا جی دے نال کلام کیتا ہے، اچھی آواز میں بولو، بغیر کسے پردے دے، بغیر کسے رکاوٹ دے، بغیر کسے حجاب دے اللہ تعالیٰ نے تیرے ابا جی نے کلام کیتا ہے۔ تے کلام میں اللہ فرمایا کی ہے، فرمایا اے جامع شہادت نوش کرنے والے، میری راہ وچ جان دین والے، اے عبداللہ دس کی چاہنا ہے؟ میری گل نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، دس کی چاہنا ہے؟ اندھے نے یا اللہ میں ایک گل ہی چاہنا، میں دوبارہ دنیا تے جاواں، پھر میدان کارزار لگے، ادھر کافر ہون ادھر اسی ہوئی ہے، ادھر اسلام دے دشمن ہون ادھر اسلام نہ پیار کرنے والے ہون، تے مولا میں پھر لڑا تیری راہ وچ پھر ماریا جاواں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، میرے پیارے بندے او تے جو ہونا سی وہ ہو چکے ہیں، ہن دوبارہ نہیں ہونا۔ نالی جبریل علیہ السلام آ گئے، جبریل علیہ السلام آ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر، تے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آیت کریمہ دا نزول کیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ آیت کریمہ نازل کر دیتی گئی کہ میں کس صحابی دی گل کی تھی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر
الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ کے اندر لے کے جاواں دو صحابہ دا تذکرہ میں کر دیتا ہے نتیج سے صحابی دا تذکرہ لگا کرنے اس رو پڑھنا ہوتے جامع کرامات اولیاء پڑھ لو امام نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں پڑھنا ہوئے جمال الاولیاء علامہ اشرف علی تھانوی اس رو پڑھیا جا سکتا ہے اس رو پڑھنا ہوئے مدارج النبوۃ شیفہ شاہ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پڑھی جا سکتی ہے اس رو پڑھنا ہوئے التمہید شرح موطا امام مالک امام ابن عبد المال مالکی رحمت اللہ علیہ اس رو پڑھیا جا سکتا ہے وہ ویلا آیا جدو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصبہ احد دی جگہ دے کولوں انہاں نہر کھدوانی سی مدینہ منورہ دے اندر آپ نے اعلان کر دیتا فرمایا جڑے جڑے شہداء دے وارث نے انہاں دی قبور مقدسہ نو اس جگہ تو دوسری جگہ منتقل کرنا اہتمام کیتا جائے صحابہ یاد دینے جنہ جنہ دیا قبران سن انہاں دے وارث آ گئے انہاں نے اپنے شہداء دیا قبران کھولیا شہداء دے جسم زندہ دے ترو تازہ خوشبوئاں دے ہلے اڑتے رہے پہ مشکو امت دے کستوری نالو آلہ خوشبوئاں یا رہی آنے صحابہ دے جسم منتقل کر دیتے گئے لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں صحابی بھی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جانبی نے جنہوں میری سرکار نے فرمایا ہے ستا سمانہ دے فرشتے انہوں کی آندے نے اے اسد خدا بھی ہے تے اسد مصطفیٰ بھی ہے اسد دا معنی سمجھ دے ہو بولو اسد دا کی معنی ہوندہ ہے شیر اے امیر حمزہ شیر خدا بھی ہے تے شیر مصطفیٰ بھی ہے اے وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی قبر اسے جگہ تے رہی جتھے دفن کیتا گیا سی آپ دی قبر نو کھولیا نہیں گیا کولوں دی نہر گزارنی سی اس جگہ تو نہر گزارنی سی جدوں کدال نال اوزاراں نال ہن تے کرینا آ گیا نا ادو کدال تے اوزار جنہوں کئی آندے ہو اس طرح دی لوہے دی چیز جدوں ایسا زمین کھودی جا رہی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاؤں مبارک دے کولا کے او کسی یا کدال لگ گئی تے لگی کری جگہ ہوتے آپ دے پاؤں مبارک دی ایک انگلی ہوتے ادھروں لوہے دا اوزار لگن دی دیر ادھروں تازہ خون جاری ہو گیا ہے ترو تازہ خون مبارک جاری ہو گیا ہے تے خون مبارک باہر نکلیا تے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جگہ تے موجود نے آپ نے فرمایا اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو غلاموں کوئی انکار کرتا رہے ہزار بری کرتا رہے پر اے دیکھ کے ان انکار دی گنجائش دے باقی نہیں رہ جاندی تیری گل دا انکار وہ زندہ نبی دے زندہ صحابہ انکار والی گل نہیں بلکہ سنی ہوئی اقرار کرنے والی گل ہے اللہ اکبر کتے گئے لے تھوڑا کھولو ذرا واریم کھولو ادھر میں اس موضوع نو لگا کور کرن کتاب البرہان شریف قبلہ فقیہ عصر بقیت السلف قبلہ مفتی محمد امین صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے اس کے اندر پڑھ سکتے ہو اس کے اندر پڑھیا جا سکتا ہے 21 جنوری تے 1978 21 جنوری 1978 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی شیفہ دی کرنی سی تو سی اتے سن کچھ قبراں صحابہ دیاں بھی تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی قبر ہوتے سی انہاں قبراں نو کرنا سی منتقل جویں صحابہ اپنی قبراں وچ زندہ سن کفن ترو تازہ نے خوشبوئاں آ رہیاں نے اسی طریقے نال اے ڈیٹ 21 جنوری 1978 نوائے وقت اج بھی چیک کر سکتے ہو مشرق روزنامہ مشرق اس سے ڈیٹ دا اج بھی چیک کر سکتے ہو اس کے اندر ایک خبر موجود ہے
جدوں سارے صحابہ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا جی دی قبراں کھولیاں گئیاں اس ویلے جویں دیگر صحابہ اپنی مزاراں وچ قبراں وچ زندہ نے اسی طریقے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا جان بھی اپنی قبر اندر زندہ نے تے انہاں نوں جنت البقیع دے اندر منتقل کیتا گیا اٹھے قبراں بنایا گیا پتہ لگ گیا مسلمان بھائیو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم گا سردار کا عالم گا جی سردار کا عالم گا سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم گاجی دیدار کا عالم گا دیدار کا عالم حضرت شیخ محمد مالکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اسی گئے مدینہ منورہ ساڈا دل کیتا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی مزار دے حاضری دے لئیے اللہ تانوں بھی یہ شرف عطا فرمائے اللہ مینوں بھی یہ شرف عطا فرمائے با ادب تے با ادب حاضری ساڑے نصیب ہو جائے اس جگہ ہوتے ہیں جا کے اپنی درخواستہ پیش کر دئیے خاص طور پہ یاد رکھے آجے جڑے مدینہ منورہ جاندے ہو بدھ دا دن خاص طور پہ لازمی حاضری دیا کرو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی مزار پر نوار دے کے بدھ والے دن آپ کی کچہری لگ دی ہے اس دے وچ درخواستہ پیش کی دیا جاندیاں نے جدا کوئی کام عرض و مروز ہوندی ہے مبعوث دی بارگاہ وچ پیش کرنا واسطے بدھ والے دن لکھوایا کرو حضرت امیر حمزہ آپ ہی پیش کر دیں دینے جا یاد رکھیا جے بدھ دا دن آپ دی کچہری لگ دی یہ صوفیاء اولیاء ائمہ نے رزلٹ نکالا ہے بدھ کے دن کچہری لگتی ہے شیخ محمد مالکی آندے نے سانو ڈر بڑا لگے اسی پیرا دین دے رہے کچھ ساڑھے ساتھی سوں گے تے ایک دو پیرا دین دے رہے ایک وجی تے خوبصورت شکل والا نوجوان سواری اتے آیا تے آ کے کہن لگا او تسی چوکیداری کر دیو پہ تسی سومو ایک پیرا اسی دینے تسی سوں جاؤ تے پیرا اسی دینے تسی دے پرونے ہو آرام کرو تھکے ہو جامع کرامات اولیاء امام نبھانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 90 کے اوپر درود کی چھپی ہوئی کتاب ہے تسی پیرا نہ دیو اسی دینے تسی سوں جاؤ تو شیخ محمد مالکی رحمۃ اللہ علیہ میں پوچھیا جناب تسی کون ہو فرمایا جدے کو لائے ہو میں حمزہ بن عبد المطلب تسی ساڑھے مہمان ہو تسی آرام کرو اسی بھی آنے مازاق دے کاجل والیا وڈوہا دے چرے والیا بلیر دیاں زلفہ والیا آمین دیا کھلنا والیا بڑے سیاکار بڑے روشیاں بڑے بدمالا نگاہ کرم کرے آجے تو اڈے خلام اپنے مزارہ میں زندہ ہے ساڑھا کی دائے وے ساڑھا کی دائے وے علم بیاؤ آئیاؤن فی قبورہم یسلون اللہ دے نبی اپنی قبرہ میں زندہ نے دن نمازاں پڑھ دینے سوڑیا تسی
نبیاں دے بھی امام بن کے آئے ہو رسولاں دے بھی امام بن کے آئے ہو سونیا ساڈے وال بھی ذرا نگاہ فرمایا جے اے مازاد دے کاجل والیا نظر کرم کریا جے ساڈے عملاں وال نہ ویکھیا جے اسی نکمے صحیح پر انتی تے تواڈے آ اسی بد عمل صحیح پر غلام تے تواڈے آ عمل دے اندر سستی ہو جاندی ہے 3-4 جمعے تو پتہ نہیں کیڑے ملک چوں بار بار یہ میسج ہوندا ہے کہ ساڈا مصرع پڑھا دیو 4 جمعے کم از کم ہو گئے ہیں چوتھا جمعہ ہے میرا دل ہے اج میں اس بھائی نو خوش کر دیا وہ خوش ہوئے گا میرا اللہ راضی ہو جائے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ یہ عرض کرنا ہے کہ یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا یا محمد دعوت میری انہاں نوں ہے میرا وہ بھائی بھی سندا پیا پتہ نہیں کیڑے ملک وچ سندا پیا وہ بھی سندا پیا راضی اپنے اللہ نو کر لئیے تے کوئی پتہ نہیں محبوب نو صد ماریے سونا اج رات ہی کرم کر دے کوئی پتہ تے نہیں نا جدا دل کردا نا محبوب دا دیدار ہو جائے بس وہ اپنے اس عشق نہ پڑھو کوئی نہیں جے پتہ اکھ وچ کسے دے آنسو نکل آئے تے نگاہ کرم ہو جائے تے بیڑا پار ہو جائے مل کے ایک آواز نال یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے بازوانو چنڈے بنا کے پڑھو شوق نال پڑھو شوق نہ پڑھو عقیدت نال پڑھو انتظار کر کے پڑھو یا محمد چاند بن کر سامنے یا محمد جیڑا اپنے بازو چنڈا نہ بنا سکے وہ پڑوسیوں کے نال تعاون کرے ساتھ نبی دا ذکر ہوتا ہے پیا انہاں عظمت کے بازوان چکانا انہاں اٹھا لے یہی قیامت والے دن گواہی تیری دے دیں گے اسی بھی سونے دے ذکر واسطے اٹھے دا یا محمد چاند بن کر سامنے ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا اور یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا یا محمد خواب میں ذرا یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا یا محمد اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا یا محمد خواب میں بڑی پیاری گل کر گیا شاعران دے پیائے مازاق دے کاجل والیا میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں
یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا یہ دل تمہیں سامنے آنا ذرا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا ذرا مایا سامنے آنا ذرا سونیا سامنے آنا ذرا اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس کنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جڑیا سونیا سامنے آنا ذرا آقا سامنے مدینے دیا تاجدارا سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا ذرا اے سونیا جڑا کھڑکا دے رہا ہے او دیا نگاہاں تو پردے اٹھا دیو اپنا جمال عطا کر دیو سامنے آنا ذرا مایا سامنے آنا ذرا انہا اکھیاں نے او تو رونا سکھیا جدو نال ماہی دے اڑیا انہا اکھیاں نے او تو رونا سکھیا جدو نال سجن دے اڑیا غلام فریدہ اے رونا او تو مینا مکسی جدو وجن کفن دیا تڑیا سامنے آنا ذرا مایا سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا ذرا سونیا سامنے آنا کدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا اے رات تیرے نے ملے یا رسول اللہ سامنے آنا ذرا آقا سامنے ذرا سونیا سامنے آنا ذرا یقیناً آپ ہر عاشق کی گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر بھی ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ سامنے آنا ذرا مایا سامنے آنا ذرا مایا سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا لوکی عید دا چن پہ ویندے کہ میں ویکھا پیرا تیرے میں ویکھا پیرا تیرے ایک سونیا ماہیا تو نظرے نہ آوے کہ میں کر لا میں عید سویرے تواڈیاں اودی کانے سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا ذرا سونیا سامنے مایا سامنے یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا
جلوہ دکھلانا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چیدہ چیدہ باتیں، زندہ نبی کے زندہ صحابہ، اس ٹاپک پہ بندہ نچیز نے آپ کے سامنے معروضات پیش کی۔ اگر آپ کی طبیعت ہو تو اگلے جمعے اس ٹاپک کو رکھ لیں جی، اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں، زندہ نبی کے زندہ صحابہ انشاءاللہ۔ اس میں حضرت امام حسین پاک کا ذکر بھی آئے گا، حضرت سیدنا عمر پاک کا ذکر بھی آئے گا، دیگر صحابہ کا بھی ذکر انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔